اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر مختصر سی زندگی دے کر عظیم الشان مقصد آخرت کی ہمیشہ کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی یہ دارالامتحان ہے۔ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جوانی کو، اپنی توانائیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان ساری نعمتوں کو جتنا دین پر لگائے گا اور دین کی محنت پر لگائے گا، اللہ رب العزت اتنا اس بندے سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور اسے دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ اور جو شخص دھوکے میں رہے گا اور اپنی پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا رہے گا اور احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پسے پش ڈال دے گا، تو دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ ناکام رہے گا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات سمجھانے کے لیے دنیا کے اندر ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور دنیا کے دھوکے سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمائے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات لوگوں کے دلوں پر آ کے محنت کیا کرتے۔ سب سے بنیادی چیز دین کے اندر وہ یقین ہے، دل کا رخ ہے۔ بنی ہوئی تمام چیزوں سے اپنے دلوں کو، رخ کو ہٹانا اور بنانے والے اللہ رب العزت کی طرف اپنے دل کے رخ کو پھیر لینا، یہ سب سے بنیادی فریضہ اور سب سے بنیادی ذمہ داری۔ جتنا یقین درست ہوگا اب اتنے اعمال اور احکامات پر چلنا آسان ہوگا، اور یقین میں کمی کمزوری ہوگی تو احکامات کے اندر بھی کمزوریاں پیدا ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کامل مکمل دین عطا فرمایا۔ جو شخص جتنا کامل دین پر چلے گا اتنا کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں دین پر چلنا اور چلنے کا طریقہ اور پھر دین کی محنت کا طریقہ بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی کے اندر انتہائی قربانیوں کے ساتھ اور تکالیف کے ساتھ اس دین کو پورے عالم میں پہنچایا اور 100% دین کو زندہ فرمایا۔ پھر محنت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا سانحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اس لیے کسی بھی مصیبت کے موقع پر اور حادثے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرنا یہ مصیبت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس امت کے لیے جو حادثہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سنت و شریعت پر عمل کرنے والے اور دین کی محنت کرنے والے، دین کے داعی علماء کرام، ان کا دنیا سے اٹھ جانا یہ امت کے لیے عظیم الشان حادثہ اور خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے دین کے داعی پیدا کیے جن کی زندگیاں نمونہ تھیں، اور ان کی زندگیوں سے صحابہ کی زندگیاں میل کھاتی اور ان کی زندگیاں دین کے حیات کے لیے اور پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے بندے پیدا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس دین کے تجدید کا کام لیا اور دوبارہ وہی دعوت کی مبارک محنت جس کی بنیاد پر دور نبوت اور دور صحابہ میں دین زندہ ہوا اور احکامات زندہ ہوئے، اخلاق اور معاملات اور معاشرے اچھے ہوئے، وہی دین کی دعوت کی مبارک محنت اس 14ویں صدی میں اللہ رب العزت نے دوبارہ تازہ فرمایا، اور اس محنت کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں دین آتا چلا گیا،
اور پورے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کو پہنچا دیا۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین سے اللہ رب العزت نے یہ حضور والی فکر اور حضور والی محنت کو چلایا، اور دیکھتے دیکھتے تمام عالم کے اندر اس محنت کو اللہ نے اپنی قدرت سے پہنچایا، اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندوں نے اپنی جان کو، اپنی مال کو قربان کیا۔ انہی لوگوں میں سے ہمارے حضرت الحاج اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العزت نے اس دور میں دین کی دعوت کا اور دین کی محنت کا ایسا جذبہ اور ایسی کڑن، ایسی بے چینی، بے قراری عطا فرمائی، پوری زندگی دعوت کے لیے وقف فرما دی۔ کسی کے لیے کوئی عذر نہیں، کوئی اس دور میں، اس فتنے کے زمانے میں، غفلت کے زمانے میں اب یہ کہہ نہیں سکتا، کہنے کی گنجائش نہیں کہ ہم دین کی محنت کیسے کریں۔ یہ بھی بشر تھے، تقاضے تھے، حاجتیں تھیں، لیکن ان سب سے بالا تر ہو کر کے اپنی پوری زندگی کو، پوری توانائی کو اور پوری صلاحیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مبارک دین کے زندہ کرنے اور سنتوں کو چمکانے کے لیے پوری زندگی کو وقف کر اور محنت کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑ گئے۔ یہ حادثہ ایک خاندان کا نہیں اور ایک علاقے کا نہیں، بلکہ یہ پورے امت مسلمہ کے لیے بڑا حادثہ ہے، بڑا سانحہ ہے، اور اس وقت مرحوم کے لیے سب سے زیادہ خوشی اور سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ انہوں نے دین کی جس محنت کے سلسلے میں اپنی پوری زندگی کو کھپایا اور لگایا، ہم سب کی اور خصوصاً اس علاقے والوں کی اور خصوصاً خاندان والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس فکر کو اور اس محنت کو لے کر کے پورے عالم میں ہم جائیں۔ پوری زندگی یہی فرماتے رہے کہ مسجدوں کو آباد کریں اور مسجدوار جماعت قائم کریں، پیدل 4 جماعتیں بنائیں اور پورے عالم میں جائیں۔ اس لیے ہماری بھی بنیادی ذمہ داری اس دعوت کی مبارک محنت کو جو حضرت نظام الدین سے اللہ تبارک و تعالی نے چلایا، اس محنت کو لے کر پورے عالم میں جانا ہے۔ پورا مجمع اس کا عزم ارادہ کرے، ہر سال 4 مہینے لگانے ہیں اور ہر مہینے کے 10 دن لگانے ہیں، اور اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا ہے، اور اپنے خواتین، اپنے بچوں کو بھی دین پر لانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر بھی اعمال دعوت کو قائم کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ اجتماعی ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی۔ ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق بھی اس امت کو ملا ہے کہ محنت ہوتی رہی تو دین زندہ رہا، اور جب بھی محنت چھوٹی ہے تو پھر بے دینی عام ہوتی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا نصیحت اور وصیت فرمائی، یہ ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تک سکرات کے عالم میں بھی عبادت کی اور نماز کی تلقین فرماتے رہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی ترغیب اور فکر دلاتے رہے، اور پھر یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو مجموعہ دین ہے، اس دین کو پورے عالم میں قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جماعت روانہ کرنے کی، حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے کی ترغیب اور تاکید فرماتے رہے، آخر تک فرماتے رہے انفذوا جیش اسامہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم انفذوا جیش اسامہ، نماز کا اہتمام رکھو اور باندیوں کے حقوق کو ادا کرو، اور اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے تک اس دین کو باقی رکھنے اور پورے عالم میں پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے کی ترغیب دیتے دیتے تشریف لے گئے۔ یہ بتلا دیا کہ یہ کام کرتے کرتے مرنے کا ہے، مرتے مرتے کرنے کا، یہ کوئی وقتی کام نہیں ہے، عارضی کام نہیں ہے، بلکہ موت تک پوری زندگی کرنے کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر فوراً جو سب سے پہلا اقدام فرمایا ساری بنیادی ضرورتوں کے بعد، وہ یہ کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی آخری حیات میں کہ اگر میں اس موقع پر حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کرتا اور کسی بھی دینی دنیا کی
مصلحت کی وجہ سے اس جماعت کو روک دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس لیے داعی کی موت بھی دعوت ہوتی ہے، داعی کی موت بھی دعوت ہوتی ہے۔ اس لیے سارا مجمع عزم ارادے کرے، انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، یہیں سے پیدل نقد اللہ کے راستے میں جانے کے ارادے کرے۔ کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔ ایک منٹ ساتھی، ایک منٹ رک جائیے۔ بھائی دوستو سن لیجئے۔